الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، سورہ نور آیت نمبر 35 18واں پارہ. نہیں، سورہ نور ہے اصل میں. کل ہم نے درس دیا تھا بلال مسجد کے اندر، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ سورہ نور کا یہی درس تھا. اسپیکر وہاں بند تھا تو کافی لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی آج درس ہم چونکہ مستقل سنتے ہیں گھر میں الحمدللہ، خواتین بھی، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک رکھ کے سنتے ہیں باقاعدہ، تو وہ پھر انہوں نے کہا آپ اس کو دوبارہ ادھر ہی ریپیٹ کریں گے. تو میں نے کہا ادھر پھر ضرورت نہیں، انشاءاللہ کل ہمارا درس فاروقیہ میں، تو جو لوگ سنتے ہیں تو ادھر اس کو دوبارہ دیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے منافقین نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت اور الزام جب لگایا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ مومنوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور ان کا جو ایمان ہے یہ ڈگمگا جائیں گے، ان کے دلوں سے ایمانی جو نور ہے وہ نکل جائے گا، کیونکہ مشرک اور منافق کا تو مقصد یہی ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا کرنا کچھ اور تھا، کیونکہ یہ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری چاہت تو یہ ہے کہ ان کا ایمان اور یہ نوری ایمان کمزور ہو جائے، ختم ہو جائیں. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں سے اپنی توحید کی خود تعریف فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ میں جب نوری توحید کسی کے دل میں روشن کرتا ہوں تو وہ کس طرح کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن کریم کے مشکل ترین آیات میں سے ہے. علماء کرام نے اسے سمجھانے کے لیے، اس میں ایک مثال کو سمجھانے کے لیے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں. تقریباً 36-37 طریقے علماء کرام نے اسے سمجھانے کے لیے اختیار کیے. ایک طریقہ میں بھی آپ کے سامنے جو استادوں سے ہم نے سنا ہے وہ پیش کروں گا، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ روشن کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. یا علماء کرام نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام راضی رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے، نور کا معنی ہدایت لیا ہے. اللہ ہاد السماوات والارض،
اللہ ہدایت دینے والا ہے آسمان و زمین والوں کو، ٹھیک ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال ایک تاکچے کی ہے، فیہا مصباح، اور اس تاکچے میں ایک مصباح چراغ روشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک چراغ ہو، تاکچہ جانتے ہیں نا، یہ شمعدان جسے کہتے ہیں، جس میں شمع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پرانے زمانے میں یہ کھڑکیوں میں، یہ دیواروں میں چھوڑ دیا کرتے تھے، جس میں دیا جلاتے ہیں۔ کمشکات، مثل تاکچے کی ہے، فیہا مصباح، اور جس میں دیا ہو، جس میں مصباح ہو، جس میں چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ جو ہے وہ فی زجاجۃ، ایک شیشے میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ زجاجہ، وہ شیشہ اس طرح ہو جس طرح کے آسمان میں ستارہ چمک رہا ہو، وہ ستارے کی طرح اس میں ایک چمکار ہو، ٹھیک ہے، چمکتا ہوا شیشہ ہو، اس میں ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور اس چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہے وہ تیل ایک بابرکت درخت والا ہو، اور وہ بابرکت درخت زیتون کا ہے۔ آگے فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ درخت ایسا ہے کہ بالکل وسط میں کھڑا ہے، جس پہ دھوپ بالکل ہر وقت دھوپ پڑتی ہے، نہ وہ مغرب کی جانب ہے نہ وہ مشرق کی جانب ہے، بالکل درمیان میں کھڑا ہے۔ تو جس پہ زیادہ دھوپ لگتی ہو اس کا تیل اور زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس اعلیٰ ترین تیل سے اسے جلا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تیل بھی اعلیٰ، ٹھیک ہے نا، اور شیشہ بھی جس میں وہ پڑا ہوا ہے چراغ، وہ چراغ خود بھی روشن، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ ایک تاکچے میں بھی پڑا، اس سے اور روشنی زیادہ ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے خود ہی جل جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے کسی نے آگ نہ ٹچ کی ہو، یعنی آگ لگائے بغیر ہی وہ آگ جو ہے وہ تاکچے میں وہ چراغ روشن ہو جائے، وہ تیل خود ہی جل جائے، روشن ہو جائے۔ نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ، اللہ اپنی نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب سمجھیے ذرا مثال کو، علماء کرام نے مختلف پیرائیں اختیار کی ہیں، لیکن ایک انداز یہ بھی ہے کہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، یعنی مشکات انسان کی سینے کی مثال دی جا رہی ہے کہ مشکات جو ہے یہ تاکچہ جسے شمعدان کہتے ہیں، یہ انسان کا سینہ ہے، یہ تاکچہ ہے، اور فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ انسان کے دل میں نور ایمان کا ہے، کیونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو پیدائشی ایک نور اللہ نے اس کے دل کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ نور، اس نور کی بات کی جائے وہ عقیدہ توحید ہے اس کے دل میں۔ اور آگے فرمایا المصباح فی زجاجہ، اور وہ مصباح جو ہے وہ چراغ، وہ روشنی، وہ نوری ایمان، نوری توحید جو ہے وہ ایک شیشے میں بند ہے، اور وہ شیشہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے، یہ سینہ جو ہے یہ تاکچہ ہے، اور وہ شیشہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اس میں مصباح جو ہے وہ چراغ، وہ نور ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایمان کا وہ نور ہے۔ اور آگے فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور اس ایک شیشے میں، اس طرح شیشے میں ایک چراغ ہو،
اور اس کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ شیشے میں رکھ دیں اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ جیسے لالٹین کی مثال آپ لے لیں، لالٹین شیشے میں وہ چراغ بند ہو تو وہ اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا، پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہے۔ فرمایا کوكب دری، وہ شیشہ بھی چمکدار ستارے کی طرح ہو، یکاد یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ جلایا جاتا ہو شجرہ مبارکہ سے، زیتونۃ جو زیتون کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرق کی جانب ہے نہ مغرب کی جانب ہے، وسط میں کھڑا ہے، ہر وقت اس پہ دھوپ پڑتی ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، انسان کے دل میں نوری ایمان ہے اور وہ تو پہلے سے موجود ہے، اسے کسی نے آگ والا نور، اسے کسی نے اور کوئی نور لگایا نہیں ہے، اور کوئی نور اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر اس میں باہر سے قرآن و سنت کا نور چلا جائے، قرآن و سنت کی موتیاں چلی جائے، قرآن و سنت والی روشنی چلی جائے، تو نور علی نور، اس کے دل میں جو ایمان ہے، اس کے دل میں جو فطرتی عقیدہ توحید پڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی سے وہ اس کی روشنی دو بالا ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی جو روشنی جائے وہ دو بالا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اس نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے یوں مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ نور تو بہت زیادہ ہے، نور تو دو بالا ہو گیا ہے، نور تو پہلے سے بھی موجود ہے، اور اس کے بعد قرآن و سنت کا بھی نور آ گیا ہے، لیکن اللہ سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کا یہ نور ملتا کہاں ہے؟ یہ کہاں پہ ملے گا؟ تو یہ بھی سوال ہے نا کہ یہ اب حاصل تو کرنا ہے، لیکن کہاں پہ ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فی بیوت، یہ ان گھروں میں ملتا ہے، اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، یذکر فیہا اسمہ، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سوال کا جواب یہ ہے، یہ نور ان مسجدوں میں ملتا ہے جن مسجدوں میں رب کا قرآن بیان ہوتا ہے۔ یہ ان مسجدوں میں، فی بیوت، ان گھروں میں، ان مسجدوں میں جس میں دروس قرآن ہوا کرتے ہیں۔ یہ مسجد فاروقیہ میں، مسجد بلال کے اندر آپ کو ملتا ہے، اور بھی مسجدوں کے اندر جو دیتے ہیں مبارک ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان مسجدوں میں جس میں کیا ہوتا ہے؟ درس قرآن ہوتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فیہا، اس میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام بیان کرتے ہیں۔ جن گھروں میں صبح اور شام اس کی کیا بیان کی جاتی ہے؟ پاکی بیان کی جاتی ہے۔ رجال، اور ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت، ایسے مرد ہیں کہ لا تلہیہم، انہیں غافل نہیں کرتی ہیں، تجارت، ان کی تجارتیں، ولا بیع، خرید و فروخت غافل کرتی ہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ جو درس قرآن سننے آئیں ان کے کام لیٹ ہو جائیں، ان کے کاروبار لیٹ ہو جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے درس قرآن سن کر جانا ہے، اس نے یاد کیا ہوتا ہے، نہیں بھائی پہلے کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، بعد میں دنیاوی کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقامت الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے انہیں غافل نہیں کرتی ہیں، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، یخافون،
اور وہ ڈرتے ہیں یومن اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ جس دن میں دل اور آنکھیں مضطرب ہو جائیں گی، اس میں دل اور وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے لیکن مضطرب ہو جائیں گے۔ اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے سننا ہے سب سے پہلے کیا؟ درس قرآن سننا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو وہ احسن ما عملوا جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور ان کو اپنی فضل سے اور بھی زیادہ عطا کریں۔ اور زیادہ یہ ہے کہ قیامت والے دن رب العالمین ان لوگوں کو اپنی دیدار کرائیں گے، اپنی دیدار کرائیں گے ان لوگوں کو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا، یہاں سے دو قسم کے مشرکین اور کفار کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک وہ مشرک جو ہے تو مشرک لیکن اعمال کرتا ہے دنیا میں، اور ایک وہ مشرک جو مشرک بھی اور اعمال بھی نہیں کرتا، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے مسئلے کا انکار کیا ہے، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال مثل ریت کی طرح ہے، بقیۃ جو چٹیل میدان میں ہو، یحسبہ الظمآن ماء جس سے پیاسا پانی گمان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا گرمی کے موسم میں سڑک پہ جاتے ہوئے بھی بندہ کہتے ہیں سامنے پانی نظر آ رہا ہے، لیکن تالاب نظر آئے، لیکن پاس جائیں تو وہ پانی تالاب شلاب نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال، چونکہ عقیدے میں شرک پایا جا رہا ہے، عقیدے میں گندگی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کے اعمال کی مثال کسراب بقیۃ، اس چٹیل میدان کی طرح ہے جس میں ریت ہو اور پیاسے کو وہ پانی نظر آ رہا ہو، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب یہ اس کے پاس چلا جائے تو کوئی چیز وہاں پہ نہیں پاتا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہاں اللہ کو پا جاتا ہے، اللہ اس کا حساب تمام کر دیتا ہے۔ جیسے بندہ جاتا ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ قیامت والے دن بھی اس کے جو اعمال ہوں گے یہ تو اس کے آسرے پہ ہوگا کہ یہ میں نے عمل کیے، اللہ میں نے یہ روزے رکھے، اللہ میں نے یہ میلاد کے جلوس نکالے، اللہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ میں نے شب برات کے نام سے میں نے بدعات کی ہے، میں نے اعمال کیے ہیں، اللہ یہ میرے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ جو تم نے کیے لیکن تمہارے عقیدے میں گندگی ہے، یہ بھی تم نے سنت کے خلاف عمل کیے ہیں۔ اللہ اعلان کریں گے انہیں جہنم میں ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں آگے واللہ سریع الحساب، جلد ان کا حساب ہو جائے گا۔ آگے جائیں گے کہ یہ پانی ہے، یہ اعمال ہمیں بچا لیں گے، جب جائیں گے تو وہاں گڑھا ہوگا اور گڑھے میں نیچے گر جائیں گے۔ دوسری مثال او کظلمات فی بحر اللجی یغشاؤ، آخری آیت ہے، یا ان کی مثال ان کافروں کی مشرکین کی کہ جو عقیدے میں شرک ہے اور عمل بھی ان کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاؤ، یا وہ اندھیرے سمندر میں، لجی یغشاؤ جو گہرائی میں اس نے ڈانپ لیے ہوں، موج من فوقہ موج، اور موجے اوپر موجوں کے، ومن فوقہ سحاب، اور ان کے اوپر اللہ نے بادلیں کھڑی کر دی ہے۔ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور اس کے اوپر پھر موج کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر اور ایک موج کا اندھیرا اور اوپر بادل ہو تو کتنے اندھیرے جمع ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی مثال اس طرح ہے، یہ پیدا بھی اندھیرے میں ہوا ہے، مشرکین کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور یہ پلا بھی اندھیروں میں ہے، اور یہ مرے گا بھی اندھیرے میں، اور قیامت والے دن بھی اس کا ٹھکانہ اندھیرا، یعنی سب سے بڑا اندھیرا جہنم ہو جائے گا۔ ان اندھیروں کا ذکر ہو رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے، کتنے اندھیرے ہیں۔ فرمایا اس کے اوپر بادل ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ اندھیرے اندھیرے، اب ظلم و ظلمات ہوئی یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن کئی اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔
اب آپ کہیں گے بات شرک کی ہو رہی ہے اور آپ ظلم کا کہہ رہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کی اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو آیت فٹ ہو گئی ہے نا، ہاں ظلمات یوم القیامہ، کئی اندھیروں میں ہوگا، ظلمات بعضها فوق بعض، بعض اندھیرے بعض کے اوپر ہوں گے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے گا وہ ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پائے گا، اس کی کوئی مدد کیسے کر سکے گا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو کون ہے جو انہیں روشنی عطا کرے، کون ہے جو اسے نور دے، جس کے لیے اللہ نے نہیں لکھا ہے کہ بھائی یہ نور میں جائے، تو کون اسے نور دے سکتا ہے؟ اس ایک رکوع میں 7 مرتبہ نور کا لفظ آیا، اللہ نور السماوات 1، مثل نورہ 2، ٹھیک ہے نا، اور آگے یہدی اللہ لنورہ، یہ 3 ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آگے نور علی نور، نور 4، علی نور 5، اور ادھر بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نور 6، اور فَمَا لَهُ مِن نور 7 مرتبہ نور کا لفظ آئے، سے نوری توحید، نوری ایمان مراد ہے، اس لیے سورت کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ سورہ نور رکھا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔